ادب سکھائے گا، درس حیا بتائے گا، پیغام دین سنانے کو گھر گھر میں جب یہ آئے گا، انسانیت سکھائے گا۔ FGN چینل گھر گھر میں جب آئے گا، FGN چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے اور ثواب کمانے کی نیت سے انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کی تلاوت کروں گا۔ آپ نیت کر لیجئے کہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے اور ثواب کمانے کی نیت سے انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألوا خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم بجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن
إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي يراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. آئے پیارے محترم اسلامی بھائیو، کلام سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر انشاءاللہ کلام پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ گنبد خضرا کا تصور بان کر کے کلام سنیں گے. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں، بلا لو مدینے میں میں پھر روتا ہوا تیرے در پر. مدینے میں میں پھر روتا ہوا تیرے در پر. مدینے شاہ بحر و بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا
چاک سینہ چاند گرا دے، کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں گرا دے، کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں مدینے یہ نہیں میری اوقات، گر آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے، میں پہنچوں کوئے جانا میں غریبا، چاک سینہ چاک گرا دے، کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں، اور مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر، میں سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر، سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر، تمہیں آئے نظر جب روضۂ انور مدینے میں، تمہیں آئے نظر جب روضۂ انور مدینے کے زائر سلام سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا، سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر، سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر، تمہیں آئی نظر جب روضۂ انور مدینے میں، تمہیں آئی نظر جب روضۂ انور، پیام شوق لیتے جاؤ میرا قافلے والوں، پیام شوق لیتے جاؤ میرا قافلے والوں، سمجھیں گے ہم نیاز
کی کرم نوازی جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں پیام شوق لیتے جاؤ میرا قافلے والوں سنانا داستان غم میری رو کر مدینے میں سنانا داستان میری رو کر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بحر بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں مدینہ اس لیے آتا ہر جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے آتا جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بحر بر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں خوابوں میں پہنچتا ہی رہوں اکثر مدینے میں صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فیضان مدینہ کے حاضرین اعتکاف کی نیت کر لیں. نویت سنت الاعتکاف.
پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، جب کبھی داخل مسجد ہو یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانے پینے، سونے یا سحری افطاری کرنے، یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعن اجازت نہیں۔ البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ سب چیزیں ضمناً جائز ہو جائیں گی۔ اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے یا سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مقصد اللہ پاک کی رضا ہو۔ فتاوی شامی میں ہے، اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر ذکر اللہ کرے، پھر جو چاہے کرے، یعنی اب چاہے تو کھا پی یا سو سکتا ہے۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 10 بار درود پڑھا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 100 بار درود شریف پڑھا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ بچاوے تم کو جو دوزخ سے ایسے محسن پر، بچاوے تم کو جو دوزخ سے ایسے محسن پر، صدا سلام کہو عمر بھر درود پڑھو، ابس گناہوں کی شامت میں مارے پھرتے ہو، خدا کی تم پہ ہو رحمت اگر درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افضل العمل النیت الصادقہ، یعنی سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ آئیے بیان سننے سے پہلے بھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ مثلا نیت کیجئے علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، بادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہر جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے، اور الحمدللہ ہر جمعرات کو مختلف عنوان پر، مختلف ٹاپکس پر سنتوں بھرے بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آج کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں جس عنوان پر بیان ہونا ہے، جس ٹاپک پر بیان ہونا ہے، وہ ٹاپک بڑا پیارا ہے۔
انشاءاللہ الرحمن توجہ کے ساتھ سنیں گے تو اللہ نے چاہا تو معلومات میں بھی اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ الکریم بیان سننے کے بعد ہمیں اپنی اسلامی تعلیمات سے جو محبت ہے انشاءاللہ اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ ٹاپک کیا ہے آج کا؟ آج کے بیان کا موضوع ہے اسلام میں مزدوروں کے حقوق۔ اسلام میں مزدور، لیبر، اسلام میں مزدوروں کے حقوق، مزدوروں کے حوالے سے۔ مزدور، لیبر، نعوذ باللہ آج جس کی کوئی ویلیو نہیں سمجھی جاتی، جس کی کوئی وقعت سمجھی نہیں جاتی، جس کو کسی گنتی میں نہیں لایا جاتا، معاذ اللہ جس کو لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس مزدور کے لیے بھی، اس لیبر کے لیے بھی ہمارے اسلام نے، ہمارے دین نے الحمدللہ حقوق بیان فرمائے ہیں۔ اس کے لیے واضح تعلیمات ہمارے مذہب اسلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ آئیے وہ تعلیمات کیا ہیں انشاءاللہ سنتے ہیں اور ایمان تازہ کرتے ہیں۔ حدیث پاک کی مشہور کتاب بخاری شریف میں ایک بہت پیاری روایت ہے۔ میں وہ روایت ذرا وضاحت کے ساتھ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت معرور بن سوید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مجھے صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی زیارت کا شرف ملا۔ آپ کے ساتھ آپ کا غلام بھی تھا، حضرت ابو ذر غفاری کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا۔ انداز یہ تھا، آقا اور غلام دونوں ساتھ ساتھ میں ہیں، انداز یہ تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے نیچے یعنی پیروں کی طرف، جہاں ہم پاجامہ پہنتے، تیبند باندھتے ہیں، لنگی باندھتے ہیں، اس طرف کم قیمت والا لباس پہن رکھا تھا، اور اوپر ایک قیمتی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ نیچے جو پہن رکھا تھا وہ کم قیمت والا کپڑا تھا، سستا کپڑا تھا، اور اوپر جو کپڑا آپ نے زیب تن فرمایا تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے، وہ قیمتی چادر تھی۔ اور بالکل ایسا ہی لباس، سیم لباس آپ کے غلام کا بھی تھا۔ آقا کا لباس بھی ایسا، غلام کا لباس بھی ایسا۔ اس نے بھی نیچے کم قیمت والا لباس پہن رکھا تھا، اوپر قیمتی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ یہ نرالا انداز دیکھ کر میں نے عرض کیا، اے ابو ذر، توجہ کے ساتھ سنیے گا، میں نے عرض کیا، حضرت معرور بن سوید عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے یہ انداز دیکھ کر عرض کی، اے ابو ذر، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ دونوں قیمتی چادروں سے اپنا بہترین لباس سلواتے اور کم قیمت والا جو لباس ہے وہ غلام کو پہنا دیتے، یوں آپ کا بہترین لباس بھی بن جاتا اور آقا اور غلام کے درمیان فرق بھی ہو جاتا۔ یہ سوال سن کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اپنے ماضی کی ایک یاد سنائی، اپنا پچھلا ایک واقعہ سنایا، وہ واقعہ اس زمانے کا واقعہ جبکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نبیوں کے سلطان رسول ذی شان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر تربیت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آداب و اخلاق سیکھا کرتے تھے۔ آپ نے ان دنوں کی بات بتائی، فرمایا ایک شخص تھا، حضرت ابو ذر غفاری اپنا واقعہ بیان فرما رہے ہیں، جب ان سے یہ سوال ہو کہ آپ قیمتی لباس اپنے لیے بنا لیتے، سستا لباس اپنے غلام کے لیے بنا لیتے، یوں آپ کا بہترین لباس تیار ہو جاتا، غلام اور آقا میں فرق ہو جاتا، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا پرانا واقعہ بیان فرمایا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، ایک مرتبہ میری اس کے ساتھ کچھ بحث ہو گئی تو میں نے اسے کہہ دیا، اے کالی ماں کے بیٹے،
آج ہماری بحث ہوتی ہے اور ہم اگلے کو کیا بول ڈالتے ہیں. انہوں نے صرف کیا کہا؟ ایک کالی ماں کے بیٹے. آگے سنیے گا آگے ان کی کیسی تربیت فرمائی گئی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے. اور ہم اپنی گفتگو پر غور کریں کہ جب ہماری کسی سے بحث ہوتی ہے, ہماری کسی سے اللہ نہ کرے لڑائی ہوتی ہے, کسی سے جھگڑا ہوتا ہے, کسی سے اختلاف ہوتا ہے, تو ہم اس کو کن کن القاب سے نوازتے ہیں, ہمارے منہ سے کیسے کیسے الفاظ نکلتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بعض تو اتنے آپے سے باہر ہوتے ہیں, فحش الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں. ایسے لوگ جو آپے سے باہر ہو کر سامنے والے کو کچھ کا کچھ بول دیتے ہیں, وہ سنیں اسلامی تعلیمات کیا ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا, ایک مرتبہ میری اس کے ساتھ کچھ بحث ہو گئی تو میں نے اسے کہہ دیا, اے کالی ماں کے بیٹے, یعنی اس کی ماں تھی ہی کالے رنگ کی, تو میں نے اسے یہ طعنہ دے دیا. یہ بات جب پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے ابو ذر, تمہارے اندر ابھی زمانہ جاہلیت والا اثر باقی ہے. مزید فرمایا, یہ جو تمہارے خادم یا غلام ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں. یہ جو تمہارے خادم یا غلام ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں. اللہ پاک نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے, بس جس کا کوئی بھائی اس کے ماتحت ہو اسے چاہیے کہ جو خود کھاتا ہے وہی ماتحت کو کھلائے, جو خود پہنتا ہے وہی ماتحت کو بھی پہنائے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ چونکہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے, اس لیے میں نے اپنے غلام کو وہی لباس پہنایا ہے جو خود پہن رکھا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین, بعض روایت میں ہے کہ وہ صحابی رسول جن کے ساتھ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی کچھ بحث وغیرہ ہو گئی تھی, وہ حضرت بلال تھے. وہ حضرت بلال تھے. جب پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی تربیت فرمائی اور بتایا کہ اے ابو ذر, تم نے اسلام بھی قبول کر لیا, اسلام کا نور تمہارے اندر رچ بس بھی گیا, اسلامی اخلاق و آداب سے تم آراستہ بھی ہو گئے, مگر زمانہ جاہلیت والی ایک خصلت کا اثر ابھی باقی ہے. تو آپ فوراً حضرت بلال کے پاس چلے گئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تربیت فرمائی کہ ابو ذر, تمہارے اندر زمانے جاہلیت والی ابھی ایک خصلت باقی ہے, کیا کیا؟ فوراً حضرت بلال کے پاس چلے گئے, اپنا چہرہ زمین پر رکھ دیا اور کہا, اے بلال, جب تک آپ اپنا پاؤں میرے منہ پر نہیں رکھیں گے میں زمین سے چہرہ نہیں اٹھاؤں گا. اللہ اللہ, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کا شوق دیکھیے. وہ ایک کمی جو محبوب ذی شان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی, اس کمی کو دور کرنے کا جذبہ دیکھیے, کس حد تک عاجزی اختیار فرما رہے ہیں. ادھر حضرت بلال بھی صحابی رسول ہیں, آپ یہ بات کیسے گوارا کر سکتے تھے؟ چنانچہ آپ نے پاؤں نہ رکھا. آخر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے زبردستی ان کا پاؤں اپنے چہرے پر لگا لیا. یہ تھے صحابہ کرام. سبحان اللہ, کسی عاشق صحابہ و اہل بیت نے کتنے پیارے اشعار کہیں صحابہ کرام کی شان میں. سنیے, شاعر کہتے ہیں, قرآن کے آئینے میں ہستی کے قرینے, قرآن کے آئینے میں, یہ کس کے شان میں کہا جا رہا ہے؟
صحابہ کرام کی شان میں کہا جا رہا ہے قرآن کے آئینے میں ہستی کے قرینے تا حد نظر پھیلے ہیں انمول خزینے ہیں مثل ستاروں کے میری بزم کے ساتھی اصحاب کے بارے میں یہ فرمایا نبی نے ہے آپ کے ہاتھوں ہی تراشے ہوئے ہیرے یا رسول اللہ ہے آپ کے ہاتھوں ہی تراشے ہوئے ہیرے اسلام کے دامن میں یہ تابندہ نگینے بے ان کی محبت کے سفر صرف تھکن ہے منزل کوئی پائے گا نہ پائی ہے کسی نے. تبھی تو ہم کہتے ہیں نا, کیا کہتے ہیں, ہر صحابی نبی سب صحابیات بھی والدین نبی ہر زوجہ نبی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین, عیسوی سن کا مئی مہینہ جاری ہے. ابھی جو مہینہ جاری ہے یہ کون سا مہینہ ہے؟ مئی. اور مئی کی پہلی تاریخ 1 مئی یہ دنیا بھر میں مزدور ڈے یعنی لیبر ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے. اس دن کیا ہوتا ہے؟ عالمی سطح پر ڈسکس ہونے والے وہ بڑے بڑے مسائل جن کا کوئی مستقل حل اب تک دنیا نہیں نکال سکی, ان میں ایک بڑا اہم مسئلہ مزدوروں کے حقوق کا بھی ہے. صدیاں گزر گئیں, بڑے بڑے فلاسفر آئے, بڑے بڑے عقل مندوں نے مغز ماریاں کی, احتجاج ہوئے, انقلاب آئے, بڑے بڑے نظریات پیش کیے گئے, مگر مزدور جتنے کل مجبور تھے آج بھی اتنے ہی مجبور نظر آتے ہیں. وہ مزدور جس کی محنت کے نتیجے میں پوری قوم پلتی ہے, اس کا اپنا چولہا ٹھنڈا رہ جاتا ہے. وہ مزدور جس کے بہائے گئے پسینے کی بدولت سرمایہ دار امیر سے امیر تر بنتا چلا جاتا ہے, وہ مزدور بیچارہ غربت کی چکی میں پس پس کر دم توڑ جاتا ہے. وہ مزدور جس کی محنتوں کے دم پر معاشرہ ترقی کرتا ہے, یہی معاشرہ اس مزدور کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. آج بھی دنیا میں جبری مشقت یعنی مزدور کی اجرت نہ دینے, دھوس جما کر مزدوروں سے محنت کروانے اور اجرت دبانے کے کیسز کی تعداد ہزاروں نہیں لاکھوں میں ہے. کسی شاعر نے کہا تھا شہر میں مزدور جیسا در بدر کوئی نہیں. شہر میں مزدور جیسا در بدر کوئی نہیں, جس نے سب کے گھر بنائے اس کا گھر کوئی نہیں. سب کے گھر بناتا ہے, اس کا اپنا گھر نہیں ہوتا. یہ سب کے گھر بناتا ہے, مزدوری کرتا ہے, محنت کرتا ہے, اس کا اپنا گھر نہیں ہوتا. یہ حقیقت ہے. آپ شہروں میں نکلیں, آپ کو بڑی بڑی عمارتیں نظر آئیں گی, بڑے بڑے بنگلے, کوٹھیاں دکھائی دیں گی. ان بڑی بڑی عمارتوں کو بنانے کے لیے جنہوں نے اپنا پسینہ بہایا, کندھوں پر اینٹیں اٹھائیں, کپڑوں کو مٹی اور گارے سے آلودہ کیا, ان کے محلوں میں چلے جائیں تو چھوٹے چھوٹے گھر, بلکتے بچے, ٹھنڈے پڑے ہوئے چولہے نظر آئیں گے. کسی نے بڑی سادگی کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا تھا, تو خالق ہے, تجھ سے کیا پردہ, تو خالق ہے, تجھ سے کیا پردہ, کل سے بچوں نے کچھ نہیں کھایا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین, یہ حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی محنت کشوں کے ایسے حالات ہیں. واقعی ہمیں اپنے شہروں, گلی محلوں میں ہزاروں سفید پوش مل جائیں گے
جو دن بھر محنت کرتے ہیں اور روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لیتے ہیں. لیکن الحمدللہ اسلام ایک کامل و اکمل دین ہے. بڑے بڑے فلاسفر صدیوں کی سوچ بچار کے باوجود بھی جو نہ کر سکے، الحمدللہ دین اسلام نے آج سے 14.5 صدیوں پہلے ہی مزدوروں، اجیروں یعنی نوکروں اور محنت کشوں کے حقوق بتا دیے تھے. ہم نے ابھی بخاری شریف کے حوالے سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنا. اس میں ایک غلام کا ذکر ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مزدور اور ہوتا ہے، غلام اور ہوتا ہے. مزدور اور غلام میں زمین آسمان کا فرق ہے. مزدور ایک آزاد انسان ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو نہیں بلکہ جتنی دیر اس نے کام کرنا ہے اپنے اتنے وقت کو فروخت کرتا ہے، بدلے میں اجرت لیتا ہے. جب اس کے کام کا وقت ختم ہوتا ہے اب وہ آزاد ہے، اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکتا ہے. مگر پہلے دور میں جو غلام ہوتے تھے انہیں باقاعدہ رقم دے کر بازار سے خریدا جاتا تھا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے میں غلام کا ذکر ہے. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ جو تمہارے غلام ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں. اللہ پاک نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے. بس جس کا کوئی بھائی اس کے ماتحت ہو اسے چاہیے کہ جو خود کھاتا ہے وہی ماتحت کو کھلائے، جو خود پہنتا ہے وہی ماتحت کو بھی پہنایا کرے. اللہ اکبر. غلاموں کے حقوق سے متعلق یہ وہ جملے ہیں جو شاید کسی نے سوچے تک نہیں ہوں گے. بڑے بڑے فلاسفرز کے ذہنوں میں ان کا خیال تک نہیں گزرا ہوگا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں اور خادموں کے متعلق ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے جو بھائی تمہارے ماتحت ہیں انہیں کسی طرح اپنے سے کمتر نہ سمجھنا. کوئی آقا ہے یا غلام، سیٹھ ہے یا نوکر، چونکہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں لہذا سب بھائی بھائی ہیں. اس لیے اپنے غلام، اپنے نوکر، اپنے ملازم کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرو جو اپنے بھائی کے ساتھ اختیار کیا جاتا ہے. انہیں بھی وہی کھانے کے لیے دو جو خود کھاتے ہو، انہیں بھی پہننے کے لیے وہی کچھ دو جو تم خود پہنتے ہو. سبحان اللہ. یہ بات صرف کہنے کی حد تک نہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس پر عمل کر کے دکھایا. مدینہ صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں. آپ کے پاس 4 کپڑے تھے، 2 قیمتی 2 کم قیمت والے. ایسا ہو سکتا تھا کہ 2 قیمتی کپڑوں سے آپ اپنا لباس بنواتے، غلام کو کم قیمت والے کپڑے دے دیتے، مگر آپ نے اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا. ایک قیمتی کپڑا خود پہنا، دوسرا غلام کو پہنا دیا. الحمدللہ یہ اسلام ہے جو ہمیں مساوات یعنی برابری اور انصاف کا درس دیتا ہے. یہ اسلام ہے جو ہر طبقے کے لوگوں کو اس کے لائق حقوق عطا کرتا ہے. یہ اسلام ہے جو ہر ایک کو سر اٹھا کر جینا سکھاتا ہے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، اسلامی تاریخ کا یہ سنہری واقعہ شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا. فتح مکہ کا موقع تھا. وہ شہر جہاں سے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے، وہ گلیاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے، وہ گھر، وہ محلے جہاں مسلمانوں کا جینا دشوار ہو گیا تھا. 9 ہجری پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان گلیوں، ان محلوں، اس شہر مکہ میں
فاتح بن کر تشریف لائے. اس موقع پر مکہ کے بڑے بڑے سردار موجود تھے، مگر رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا. کون بلال؟ کون بلال؟ جنہیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑا گیا تھا، جن کو مکہ پاک میں ستایا گیا تھا، جنہیں تپتی ریت پر لٹا کر اوپر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے تھے، جن پر مکے کی گلیوں میں پتھر برسائے جاتے تھے، وہی بلال رضی اللہ عنہ. آج پیارے آقا رسول خدا احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، اے بلال آج کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان پڑھو. حضرت بلال کو بڑے بڑے سردار موجود ہیں مکہ کے، حضرت بلال کو حکم دیا. خیر حضرت بلال کعبے کی چھت پر چڑھے، اذان پڑھنا شروع کی. مکے کے بڑے بڑے سردار یہ عجیب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. ان کے ذہنوں میں یہ خیال ابھر رہے تھے کہ کل کا غلام آج کعبے کی چھت پر اذان دے رہا ہے، یہ سعادت تو کسی اونچے رتبے والے کو ملنی چاہیے تھی. ان کے ذہنوں میں یہ وسوسے آ ہی رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ اتری. اللہ پاک نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ترجمہ کنز العرفان، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. گویا یہ سمجھایا گیا کہ اے لوگوں، اسلام میں عزتوں کا معیار نہ آقا ہونے پر ہے، نہ غلام ہونے پر ہے، نہ سیٹ ہونے پر ہے، نہ نوکر ہونے پر ہے. عزتوں کا معیار نہ عہدہ، نہ منصب، نہ نام و نسب ہے، نہ مال و دولت ہے، نہ ظاہری سٹیٹس. اللہ پاک کے ہاں عزت کا معیار صرف اور صرف تقوی ہے. جو صاحب تقوی ہے وہ عزت والا ہے، جو صاحب تقوی نہیں وہ بظاہر چاہے کتنا ہی بڑے رتبے والا ہو، اللہ پاک کے یہاں عزت والا نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ ہے اسلام کا حسن، یہ ہے اسلام کا حسن. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کو یہ بات سن کر بڑی حیرانی ہوگی کہ ارسطو، آپ میں سے کئیوں نے اس کا نام سنا ہوگا. توجہ کے ساتھ سنیے گا. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ. آپ کو یہ بات سن کر بڑی حیرانی ہوگی. ارسطو، جسے انگلش والے ارسٹوٹل کہتے ہیں، یہ یونانی فلسفے کا بانی ہے. یعنی آج کی یہ جو سائنس ہے اس کی ابتدا ارسطو نے کی تھی. بعض لوگ اسلام پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام نے اپنی تعلیمات یونانی فلسفے سے چرائی ہیں، معاذ اللہ. ذرا ارسطو کا عجیب و غریب نظریہ سنیے. آپ سب کی توجہ چاہوں گا، FGN چینل کے ناظرین آپ کی بھی توجہ چاہوں گا. ارسطو کا عجیب و غریب نظریہ سنیے. اس کا نظریہ، ارسطو غلام اور مزدور کی تعریف کرتے ہوئے لکھتا ہے. تعریف یعنی ڈیفینیشن. مزدور کا میننگ کیا، مزدور کی تعریف کیا، مزدور کی ڈیفینیشن کیا. یہ ارسطو غلام اور مزدور کی تعریف کرتے ہوئے لکھتا ہے، مزدور اور غلام کے لیے لکھتا ہے یہ ایک آلہ ہے جس میں جان ہے. سمجھ میں آئی بات؟ مزدور، غلام، یہ ایک آلہ ہے، ایک مشین ہے جس میں جان ہے. یعنی غلام، مزدور، محنت کش لوگ ارسطو کے نزدیک یہ صرف ایک مشین ہے. معاذ اللہ یہ انسان کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. قربان جائیے، اسلام جب غلاموں، مزدوروں کے حقوق بیان کرتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ کرتا ہے کہ غلام ہو یا آقا، سیٹ ہو یا نوکر، مزدور ہو یا سرمایہ دار، انسان ہونے کی حیثیت میں دونوں برابر ہیں.
الحمدللہ یہ ہے اسلام کا حسن، یہ ہے اسلام کا حسن. لیکن افسوس، 100 کروڑ افسوس، آج ہمارے معاشرے میں یہ سوچ غیر کی تھی. یہ مسلمانوں کی سوچ نہیں ہے، یہ اسلام کی تربیت نہیں ہے، یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے. یہ غیروں کی سوچ تھی کہ مزدور کوئی قابل ذکر شے نہیں، کوئی قابل تحسین شے نہیں، کوئی قابل عزت شے نہیں. مزدور، غلام، ان کی کوئی حیثیت نہیں. یہ ہماری تعلیم نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ غیروں کی تعلیم تھی، یہ غیروں کا نظریہ تھا. لیکن افسوس آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ غیروں والا رویہ پروان چڑھ رہا ہے. لوگ مزدوروں کو، محنت کشوں کو، غریبوں کو کم سمجھنے لگ گئے ہیں، انہیں حقارت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے ہیں. بعض دفعہ اوباش قسم کے نوجوان ان پر جملے کستے ہیں، ان کے کپڑوں کے متعلق، ان کے جینے کے انداز کے متعلق ان کو طعنے دیے جاتے ہیں. غریب غریب کہہ کر ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. بعض 2 قدم آگے ہوتے ہیں، بھکاری بھکاری کہہ کر ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. استغفر اللہ، یہ بہت بری بات ہے، بہت ہی بری بات ہے. ایسے انداز سے یقیناً ان کا دل دکھتا ہوگا. اور یاد رکھ لیجئے، اے غریبوں کا دل دکھانے والوں، اے مزدوروں کا دل دکھانے والوں، اے محنت کشوں کی دل آزاری کرنے والوں، توجہ کے ساتھ سنو. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من آذا مسلمن فقد آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی گویا اس نے اللہ پاک کو تکلیف پہنچائی. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج افسوس، 100 کروڑ افسوس کہ مزدوروں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ بہت دل آزار رویہ اختیار کیا جاتا ہے. سیٹ کیا، سیٹ کی اولاد کیا، اپنے یہاں کام کرنے والے ملازموں کو، اپنے یہاں کام کرنے والے نوکروں کو بہت کہ استغفر اللہ، ایسا ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا جاتا ہے، ایسا انداز اپنایا جاتا ہے کہ اپنوں کو دیکھ کر ترس آ رہا ہوتا ہے. ان سخت دلوں کو بالکل احساس نہیں ہوتا کہ اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. بات بات پر گالی بکنا، تو تڑاک سے بات کرنا، ابے تبے سے، اس کی کوئی عزت نفس کا خیال نہیں، اس کے کوئی کہ اس کے دل کا، اس کے احساسات کا، اس کے جذبات کا کوئی خیال نہیں. جو منہ میں آتا ہے اس کو بولتے ہیں، جیسا جی میں آتا ہے اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں یہ کیوں کہ یہ اس کی حیثیت کیا ہے میرے آگے، میں سیٹ ہوں یہ نوکر ہے، میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، میں اعلیٰ ہوں یہ ادنا ہے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ میں سیٹ بنا ہوں تو کس کے فضل و کرم سے؟ اللہ پاک کے فضل و کرم سے بنا ہوں. میری اوقات کیا کہ میں سیٹ بن جاؤں، میری اوقات کیا کہ میں بڑا آدمی بن جاؤں. یاد رکھیے، جس نے بڑا بنایا وہ چھوٹا بھی کر سکتا ہے، جس نے کروڑ پتی بنایا وہ روڈ پر بھی لا سکتا ہے، جس نے آج دولت سے نوازا ہے وہ کوڑی کوڑی کا محتاج بھی کر سکتا ہے. کبھی بھی اپنی اوقات کو مت بھولو، اپنے انجام کو یاد رکھو. کبھی بھی کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. 4 پیسے مل گئے، دولت ہاتھ میں آ گئی، کاروبار اچھا چلا گیا، مزدوروں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ متکبرانہ انداز اپنانے لگے. لا حول ولا قوت الا باللہ. میرا اسٹیٹس، میری شان، میری عزت، میرا وقار، میرا مرتبہ. ارے خاک تیرا وقار، خاک تیرا مرتبہ، خاک تیرا اسٹیٹس. کائنات میں سب سے اونچا جس کا اسٹیٹس ہے، کائنات میں جس کا سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کا انداز مبارک دیکھیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا انداز مبارک دیکھیے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں آپ کو حکم دیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. ترجمہ کنز العرفان. اور اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ
جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی رضا چاہتے ہیں. یہ اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا. حضرت بلال، حضرت صہیب رومی، حضرت خباب رضی اللہ عنہم وغیرہ، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو پہلے غلامی کی زندگی گزار چکے تھے. یہ آیت کریمہ ان صحابہ کے حق میں نازل ہوئی. اللہ پاک نے ان صحابہ کے متعلق اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو ان صحابہ کے ساتھ مانوس رکھیے. حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کرتے. کون؟ حضرت صہیب رومی، حضرت خباب، یہ جو غلام رہ چکے غریب مفلس صحابہ کرام، یہ فرماتے ہیں، حضرت خباب فرماتے ہیں ہم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کرتے تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے. جتنی دیر ارادہ فرماتے تشریف رکھتے. پھر کوئی ضرورت ہوتی تو ہمیں وہیں بیٹھا چھوڑ کر تشریف لے جایا کرتے. پھر جب یہ آیت کریمہ اتری اس کے بعد حالت یہ ہو گئی کہ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ تشریف فرما رہتے. ہم خود اجازت لے لیتے تو لے لیتے، ورنہ حضور ہمیں وہیں بیٹھا چھوڑ کر کبھی نہیں اٹھتے تھے. یہ ہمارے آقا کا انداز ہے غریبوں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ. اور آج افسوس، صد کروڑ افسوس کہ یہ مزدوروں کے ساتھ، یہ غریبوں کے ساتھ، یہ نوکروں کے ساتھ بیان کرنے کے لیے بہت ساری باتیں، لیکن پیارے اسلامی وقت. اے میرے پیارے پیارے اسلامی، نیت کیجئے. اللہ نے سیٹ بنایا ہے، بڑا آدمی بنایا ہے، کاروبار والا بنایا ہے، دولت مند بنایا ہے. میں دعا دیتا ہوں اللہ پاک آپ کی دولت میں اضافہ فرمائے، آپ کے حلال کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے. لیکن یہ دولت اس لیے نہیں ہے کہ غریب کو حقیر سمجھو. یہ کاروبار اس لیے نہیں کہ کسی بے روزگار کو آپ حقارت کی نظر سے دیکھو. یہ سیٹ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ آپ اپنے نوکر کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرو. جی ہاں، دیکھا جاتا ہے یہ جانوروں سے بدتر سلوک بسا اوقات کیا جاتا ہے نوکروں کے ساتھ. اتنا کام لیا جاتا ہے، اتنی محنت کروائی جاتی ہے ان سے، کیا لمان والحفیظ، تھکن بھی کہتے ہیں نا، تھک جاتی، اتنا کام ان سے لیا جاتا ہے. اور عوض میں کیا دیا جاتا ہے؟ جس سے مشکل کے ساتھ اس کے 2 وقت کا گزر بسر ہو سکے. اتنا مطلب کہ یہ غریب طبقہ ستایا جا رہا ہے. اے اللہ کے بندو، اے مالدارو، اے سیٹھو، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اگر اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے، اللہ پاک نے آپ کو سیٹھ بنایا ہے، اللہ پاک نے آپ کو مالدار بنایا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم متکبر بن جائیں. مال ہے، عاجزی کیجیے، انکساری کیجیے. اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے ملازموں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، ان کے ساتھ محبتوں والا سلوک کیجیے. اور یہ بھی ایک کڑوی سچائی ہے، برا لگے تو معاف کر دیجیے گا، کہ یہ اگر مزدور نہ ہو نا، یہ ہمارے یہاں کام کرنے والے نہ ہو تو آپ سیٹ نہیں بنتے. آپ تھوڑی سارا کام کرتے ہو، یہ کام کر کر کے آپ کو یہ کام کر رہے ہیں تو آپ کے مال میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ محنت کر رہے ہیں تو آپ کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے. آپ کو تو ان کا احسان مند ہونا چاہیے کہ یہ محنت کرتے ہیں، فائدہ مجھے پہنچا رہے ہیں. تو ان کی وجہ سے ہمارا کاروبار چل رہا ہے، ہمارا بزنس آگے بڑھ رہا ہے. اور ہم انہی کو مطلب کہ حقارت کی نظر سے دیکھیں، ان کے ساتھ غلط سلوک کریں گے تو ہمارے حسن اخلاق کے حقدار ہیں. بس اوقات سیٹ تو سیٹ، اس کی اولاد اس سے زیادہ 2 قدم آگے ہوتی ہے، وہ مطلب کہ زیادہ پاور دکھا رہا ہوتا ہے. کیا اس کا دل نہیں ہے، اس کے احساسات نہیں ہے، اس کے جذبات نہیں ہے؟ کتنا دل ٹوٹتا ہوگا جب اس کو آپ گالی دیتے ہوگے، کتنا اس کے دل پر چھریاں چلتی ہوں گی جب اس کو آپ تو تڑاک کے ساتھ اور اس کی عزت نفس کے ساتھ آپ معاذ اللہ نازیبا سلوک کرتے ہوں گے. تو خدا را سے توبہ کیجیے، عاجزی کیجیے، انکسار اپنے اندر پیدا کیجیے. اور جو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہے، جو ہمارے اسلام کی تعلیمات ہے کہ جن کو تمہارے ماتحت کیا گیا، جو تمہارے بھائی ہیں جن کو تمہارے ماتحت کیا جائے، جو خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو ان کو پہناؤ. ایسا کر کے دیکھیں، انشاءاللہ الرحمن ان کا دل خوش کیجئے، غریبوں کی دعائیں لیجئے، مزدوروں کی دعائیں لیجئے، انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں اضافہ ہوگا.
اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی دولت سے بچائے جس دولت کے ذریعے تکبر آتا ہو، ایسے کاروبار سے اللہ پاک بچائے جس کاروبار سے ہمارے اندر گھمنڈ آتا ہو، بڑائی آتی ہو۔ اللہ پاک ہمیں عاجز انکسار کا پیکر بنائے۔ تو پیارے پیارے اسلام میں نیت کیجئے کہ انشاءاللہ چاہے غریب ہو، مزدور ہو، انشاءاللہ سب کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بیان کے آخر میں چند سنتیں اور آداب عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے 101 مدنی پھول سے ناخن کاٹنے کی چند سنتیں اور آداب سنتے ہیں۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹنا مستحب ہے، ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کیجیے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، منقول ہے جو جمعہ کے روز ناخن ترشوائے یعنی کاٹے، اللہ پاک اس کو دوسرے جمعہ تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، اور 3 دن زائد یعنی 10 دن تک۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے یعنی کاٹے تو رحمت آئے گی اور گناہ جائیں گے۔ ناخن کاٹنے کی بقیہ سنتیں اور آداب تربیتی حلقوں میں بیان کی جائیں گی، لہذا ان کو جاننے کے لیے تربیتی حلقوں میں ضرور شرکت کیجیے۔ یاد دہانی، 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہر شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات، یعنی یہ ابھی جو رات چل رہی ہے، اللہ پاک ہر شب جمعہ ابتدا سے آخر تک آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے۔ دیکھیں آج کی رات کتنی اہمیت ہے، یہ ہر ہفتے ہم کو ملتی ہے۔ اللہ پاک ہر شب جمعہ ابتدا سے آخر تک آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اسے بخش دوں۔ نمبر 2، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن نماز فجر سے پہلے 3 بار یہ پڑھے، یہ نماز فجر سے پہلے کا عمل ہے، جو شخص جمعہ کے دن نماز فجر سے پہلے 3 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک اور 2 دعائیں۔ شب جمعہ کا درود۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم صلی اللہ علی محمد۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے
کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، صلی اللہ علی محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ حضرت احمد صابی رحمۃ اللہ علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے اس دعا کو پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، حلم اور کرم فرمانے والے اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ پاک ہے، 7 آسمانوں اور عظمت والے عرش کا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے محترم اسلام بھائیو، آئیے آخر میں چند اعلانات سماعت کرتے ہیں۔ الحمدللہ عز وجل ہر ہفتے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری یا خلیفہ امیر اہل سنت شہزادہ عطار حاجی عبید رضا عطاری کی طرف سے کوئی رسالہ پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی جاتی ہے، اور
اس کے لیے اس رسالے کو پڑھنے والے کے لیے بڑی پیاری پیاری دعائیں بھی کی جاتی ہیں. تو یہ رسالہ پڑھنے کے لیے دینا، اس کا مقصد ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں، علم حاصل کریں، اپنی معلومات میں اضافہ کریں. اس ہفتے کا جو رسالہ ہے بڑا پیارا رسالہ ہے، ضرور پڑھیے گا. اس رسالے کا نام ہے مکہ مکرمہ کی مساجد. مکہ مکرمہ کی مساجد. تو یہ اگلی سنیچر آنے سے پہلے آپ کو یہ رسالہ پڑھ لینا ہے. انشاءاللہ بہت معلوماتی یہ رسالہ ہوگا. اس رسالے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ نے پڑھنے والے کے لیے دعا بھی ارشاد فرمائی ہے. میرے پیارے محترم اسلام، الحمدللہ جیسا کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ ہر جمعرات کو یہاں اجتماع ہوتا ہے، اللہ اور رسول کی باتیں ہوتی ہیں، علم دین کے مدنی پھول لٹائے جاتے ہیں. الحمدللہ عاشقان رسول آ کر علم دین حاصل کرتے ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہر جمعرات کو یہاں پر نیاز کا بھی اہتمام ہوتا ہے. تو جو عاشقان رسول چاہتے ہیں کہ میری طرف سے بھی نیاز ہو، اپنے پیر و مرشد کے نام سے، غریب نواز کے نام سے، غوث پاک کے نام سے، تو جو چاہتے ہیں کہ میری طرف سے بھی لنگر ہو، میں بھی نیاز یہاں پر کھلاؤں، تو وہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کرے. ذمہ دار سے مراد کون؟ نیچے جو فیضان مدینہ کی آفس ہے یہاں پر ہمارے ذمہ دار ہوتے ہیں، ان سے ملاقات کر لیں، ان سے معلومات حاصل کر لیں. الحمدللہ ہر سنیچر کو دعوت اسلامی کے چینل پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. آپ سے یہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی بھی مدنی التجا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک اہم اعلان یہ ہے کہ 10 مئی سے انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے لیے باپو نگر خداداد مسجد میں 7 دن کا 12 دینی کام کورس ہونے جا رہا ہے. جو اسلام اپنے اندر دین کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ میرے ذریعے بھی دین کی خدمت ہو، مجھے بھی نیکی کی دعوت دینے کا قرینہ آ جائے، میرے ذریعے بھی کچھ نہ کچھ دین کی خدمت ہو، تو ان کے لیے گولڈن چانس ہے. تو یہ ذمہ داران کے لیے ماشاءاللہ 10 مئی سے خداداد مسجد جو باپو نگر میں ہے، یہاں انشاءاللہ 10 مئی سے 7 دن کا 12 دینی کام کورس ہونے جا رہا ہے، جس میں انشاءاللہ یہ دینی کام سکھائے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. انشاءاللہ تبارک و تعالی 9، 10، 11 یہ انشاءاللہ مدنی قافلے راہ خدا میں سفر کریں گے. ضرور سفر فرمائیں. 11 مئی انشاءاللہ ایک دن راہ خدا میں سفر ہونا ہے. ویرم گام کی طرف انشاءاللہ یہاں سے ایک دن راہ خدا میں سفر ہوگا. ماشاءاللہ یہ اتوار جو چھٹی کا دن ہوتا ہے، تو کئی اسلامی بھائی ایسے کہ جو ادھر ادھر یہ چھٹی کا دن گزار دیتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ کئی خدا نہ خواستہ کئیوں کا دن گناہوں کے اندر گزر جاتا ہوگا، فلم دیکھنے میں، الٹی سیدھی جگہوں پر جانے میں. تو اس چھٹی کا صحیح استعمال کرنے کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ دینی کام موجود ہے کہ ایک دن راہ خدا میں. تو انشاءاللہ 11 مئی کو ایک دن راہ خدا میں یہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران سفر کریں گے. آپ بھی چاہتے کہ میرا یہ دن، یہ چھٹی کا دن راہ خدا میں صرف ہو، راہ خدا میں بسر ہو، تو ذمہ داران سے ملاقات کیجیے. انشاءاللہ یہ 11 مئی کو ایک دن راہ خدا میں سفر یہ ویرم گام کی طرف ہوگا. وہاں پورا دن ماشاءاللہ گزارا جاتا ہے، اور پورا دن اللہ کے فضل و کرم سے ایک شیڈیول کے تحت گزرتا ہے. سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوتا ہے، اور وہاں پر مقامی عاشقان رسول کو نیکی کی دعوت پیش کی جاتی ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے 7 دن کا فیضان نماز کورس ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ 25 مئی کو. تو آپ تمام عاشقان رسول سے گزارش ہے کہ آپ کے گھر میں جو 10ویں کے بچے ہیں، 12ویں کے بچے ہیں، کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ ان کے لیے دین سیکھنے کا اچھا موقع ہے، نماز درست کرنے کا اچھا موقع ہے. 7 دن کا فیضان نماز کورس ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ 25 مئی سے یہ کورس شروع ہوگا ہیبت خان کی مسجد جمال پور میں. تو ضرور اس میں اپنے بچوں کا داخلہ کروائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو جو بھی سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
گنبد خضرا کا تصور بان کر کے 11 مرتبہ درود و سلام پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. آئے پیارے محترم اسلام بھائیو، اب ذکر کا وقت ہوا جاتا ہے. تمام اسلام بھائی کعبۃ اللہ کا تصور بان کر کے ذکر میں شامل ہو جائیں. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الا اللہ 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 الا اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اذکر اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گنبد خضرا کا تصور باندھ کر کے 11 مرتبہ درود و سلام پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ.
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، انشاءاللہ الرحمن اب دعا ہوگی. تمام حاضرین اور ناظرین دعا کے آداب کا خیال کرتے ہوئے دعا میں شامل ہو جائیں. دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ دعا مانگنے کے لیے ہاتھوں کو اس طرح اٹھائیں کہ دونوں ہاتھ جو ہیں یہ سینے کی سیدھ میں ہوں یا کندھوں کی سیدھ میں ہوں یا چہرے کی سیدھ میں ہوں، یا اتنے بلند کر لیں، اتنے اوپر اٹھا لیں کہ بغلوں کی رنگت ظاہر ہو جائے. ان چاروں صورتوں میں ہاتھ جس طرح بھی اٹھائیں دونوں ہاتھوں کو الگ الگ رکھیں، ہتھیلیاں خوب پھیلا کر رکھیں اور ان کا رخ آسمان کی طرف رکھیں. جب بھی دعا مانگیں نظریں جھکا لیں یا آنکھوں کو بند کر لیں. علماء فرماتے ہیں کہ جو دعا کے دوران ادھر ادھر اوپر کی طرف دیکھتا ہے معاذ اللہ اس کی آنکھوں کی روشنی سلب ہو جانے کا اندیشہ ہے، اس کی آنکھوں کی روشنی چلے جانے کا اندیشہ ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب بھی دعا مانگیں گے جائز امور ہی کے لیے دعا مانگی جائے گی، اور جب بھی دعا مانگے اس یقین کے ساتھ مانگے کہ میرا رب میری دعا ضرور قبول فرمائے گا. اسی نے وعدہ فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. یا رب المصطفى یا رب الانبیاء یا رب الصحابہ یا رب التابعین یا رب الاولیاء. اے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے رب، اے ہمارے غوث اعظم کے رب، اے ہمارے غریب نواز کے رب، اے ہمارے اعلی حضرت امام اہل سنت کے رب، اے ہم گناہ گاروں کے بھی مالک و مولا
ہم تیرے گناہگار بندے اے مالک جن کے اعمال نامے میں نیکی کے نون کا نقطہ بھی نہیں ہے، تیرے وہ بندے جن کا اعمال نامہ گناہوں کی سیاہی سے اٹا پڑا ہے، بے حد و بے شمار گناہ کر کے اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، کس کس گناہ کا تیری بارگاہ میں اعتراف کریں، کس کس گناہ کا تیری بارگاہ میں اظہار کریں۔ اے اللہ تو سب جانتا ہے، تو سب جانتا ہے، میں اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے گناہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، گناہ کا کوئی موقع ہم نے ہاتھ سے جانے نہ دیا، بلکہ ہم تو وہ عادی مجرم ہیں کہ ہم گناہ کرنے کے موقع تلاش کرتے رہے۔ تیری ستاری، تیرا کرم کہ تو ہمارے عیبوں پر پردے ڈالتا رہا، اپنی ستاری سے ہمارے گناہوں کو چھپاتا رہا، لیکن گناہ کرتے وقت ہم یہ بھول گئے کہ مالک تو دیکھ رہا ہے، فرشتے ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، جو کیا وہ لکھا جا چکا ہے، جو کیا وہ نوٹ کیا جا چکا ہے۔ ہم نے یہ بھی سنا ہے اللہ آج لوگوں سے چھپ کر گناہ کر لیتے ہیں، اس بات کا پورا اہتمام کرتے ہیں کہ ہماری برائی کسی پر آشکار نہ ہو، ہمارا کوئی گناہ کسی کو پتہ نہ چلے، ہمارا کوئی برا کام کسی پر آشکار نہ ہو، لیکن اے اللہ ہم نے یہ سنا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ انہیں اہل محشر کے سامنے پڑھ کر سناؤ۔ آج بنتا ہوں معزز، آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب۔ اے اللہ گناہ کر لیے، جو ہونا تھا ہو گیا، ہو گئے مالک، جرم ہو گئے، گناہ ہو گئے، خطا ہو گئی، اعتراف کرتے مالک، اقرار کرتے ہیں تیری نافرمانیاں ہوئی، ہم سے جرم صادر ہوئے، ہم سے گناہ صادر ہوئے، لیکن اے اللہ ہم یہ بھی جانتے ہیں، ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ تیری رحمتوں سے کم ہے، میرے جرم اس سے زائد تیری رحمتوں سے کم ہے، میرے جرم اس سے زائد تیری رحمتوں سے کم ہے، تیری رحمتوں سے کم ہے، تیری رحمتوں سے کم ہے، میرے جرم اس سے زائد نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے۔ تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، حشر میں بھی لاج رکھ لینا خدا، حشر میں بھی لاج رکھنا، تو خدا ستار ہے یا الہی، یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے،
یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوشے خلق ستار خطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی رنگ لائے جب میری بے بھاگیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ اللہ تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اپنے کیے پر پشیمان ہیں، اپنے کیے پر شرمندہ ہیں۔ اللہ آج شب جمعہ ہے، عاشقان رسول کا اجتماع ہے۔ اللہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں تیرے بندے حاضر ہیں، نہ جانے ان میں تیرا کون مقبول بندہ ہوگا۔ FGN چینل پر نہ جانے کہاں کہاں تیرے بندوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، تیرے بندوں نے، تیری بندیوں نے۔ اللہ ان میں کوئی تو تیرا مقبول بندہ ہوگا، کسی کے آنسو گرانا تو تجھے پسند آیا ہوگا مالک۔ اس پورے مجمع میں حاضرین میں ناظرین میں جو تیری بارگاہ کا مقبول بندہ ہو، اللہ اسی مقبول بندے کا واسطہ، میرے آقا اعلی حضرت کا واسطہ، میرے غریب نواز کا واسطہ، میرے غوث اعظم کا واسطہ، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے اعمال نامے سے گناہوں کی سیاہی کو دور فرما دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی بے حساب مغفرت فرما دے، ہمارے بال بچوں کی بے حساب مغفرت فرما دے، ہمارے بھائی بہنوں کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ اللہ محبوب کی ساری امت کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ اللہ نزعہ کی سختیوں سے بچا، قبر کی گھبراہٹوں سے، قبر کی وحشتوں سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، میدان محشر کی رسوائی سے، میدان محشر کی ہول ناکیوں سے، میدان محشر کی گھبراہٹ سے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ اللہ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔ اللہ پاک تیرے بندے تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائے حاضر، نہ جانے کیسی کیسی پریشانی میں مبتلا، کیسے کیسے دکھ درد میں مبتلا تیرے بندے یہاں پر آج تیری بارگاہ میں حاضر۔ اللہ سب کے دکھ درد مصیبتیں دور کر دے، سب کی پریشانیاں دور کر دے، سب کی مصیبتیں دور کر دے، پریشان حالوں کو خوشحال کر دے، مصیبت زدوں کو راحت نصیب فرما، آفت نصیبوں کو راحت نصیب فرما، بے روزگاروں پر رحمت کی نظر فرما، قرض داروں پر رحمت کی نظر فرما، بیماروں پر رحمت کی نظر فرما۔ اللہ جن کے رشتوں میں رکاوٹ ہے، اللہ ان پر رحمت کی نظر فرما، بے اولادوں پر رحمت کی نظر فرما، جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ان گھرانوں پر رحمت کی نظر فرما، محبتیں عطا فرما، پیار عطا فرما، اتفاق و اتحاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک دنیا کے جس کسی خطے میں، جس کسی کونے میں جہاں کہیں مسلمان ہیں، سب کی عزت، آبرو، مال، جان اور بالخصوص ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے قبلہ اول کی حفاظت فرما، ہمارے ملک عزیز، ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، ہمارے وطن عزیز کو اللہ اندرونی بیرونی تمام سازشوں سے محفوظ فرما، ہمارے ملک کو، ہمارے وطن عزیز کو ترقی و عروج عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے وطن عزیز کو امن و عاشقی کا گہوارہ بنا دے، اللہ ہمارے ملک کو سکون و اطمینان کا مرکز بنا دے۔ اللہ پاک ہماری تمام جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرما۔ اللہ تیرے کئی خوش نصیب بندے مکہ پہنچ چکے، مدینہ پہنچ چکے، کئی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اللہ ہم ان سب کے سفر کو آسان فرما، ارکان حج ادا کرنے میں ان کی مدد فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ ان حاجیوں کا صدقہ، ان زائرین مدینہ کا صدقہ، اللہ ہم سب کو بھی بار بار حج کی سعادت نصیب فرما، بار بار مکہ مدینہ کی با ادب اور باذوق حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ایمان و عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں شہادت، جنت البقیع میں خیر کے ساتھ مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر تمام علماء اہل سنت کے علم و عمل میں، تقوی میں، عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرما۔ ان بزرگوں کا سایہ عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما۔ اللہ پاک مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری جائز حاجات پر، ہماری جائز دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھے
ہیں جو در پاک پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم و ادب سکھائے گا درس حیا بتائے گا پیغام دین سنانے کو گھر گھر میں جب یہ آئے گا انسانیت سکھائے گا FGN چینل گھر گھر میں جب آئے گا FGN چینل